چھاؤں میں رکھا خود جلتا رہا دھوپ میں، میں نے دیکھا ہے ایک فرشتہ باپ کے روپ میں۔ میں جب ماضی میں پلٹ کر دیکھتا ہوں تو جس شخصیت نے میری زندگی پر سب سے زیادہ امپیکٹ ڈالا وہ میرے بہت ہی پیارے والد عبدالکریم عابد مرحوم۔ والد تو دیکھیے سب کے ہی پیارے ہوتے ہیں، اور والدین کوئی بھی ہو اولاد کے لیے ایک نعمت سے کم نہیں ہوتا، لیکن بعض والدین اپنی اولاد پہ نہ صرف ایک باپ ہونے کے ناطے، نہ صرف ماں ہونے کے ناطے، ایک بہت بڑا سیاسی، سماجی، اخلاقی امپیکٹ ہوتا ہے۔ میرے والد عبدالکریم عابد کی جو شخصیت تھی وہ میرے لیے ایک بہت بڑے مینٹور کی شخصیت تھی۔ میں نے جب ہوش سنبھالا تو میں نے ان کو لکھتے، پڑھتے اور بولتے دیکھا، اور بہت ہی دھیمے مزاج کے میرے والد بہت اونچی آواز میں بہت کم بات کرتے تھے۔ ہمیشہ ایک شفقت کے ساتھ انہوں نے ہماری تربیت کی، ہمیں آزادی کا ماحول دیا، جو ہم بننا چاہتے تھے، جو ہم سوچنا چاہتے تھے اس کے لیے انہوں نے ایک فکری آزادی دی۔ ان کی لائبریری سے ہم نے بڑا استفادہ حاصل کیا، اور دائیں بازو اور بائیں بازو سے متعلقہ تمام کتابیں ہم نے اس زمانے میں پڑھی، اور والد ہر کتاب کے بعد ہم سے بحث کیا کرتے تھے۔ اخبارات کا مطالعہ مجھے اس لیے بہت قریب لگا کہ جب میں نے ہوش سنبھالا تو میرے والد کیونکہ پاکستان کے بہت بڑے ممتاز صحافی، تجزیہ نگار، دانشور تھے، وہ اخبارات کی ایک فائل آتی تھی، ان اخبارات کے ساتھ رسائل بھی آتے تھے، تو مجھے وہ اخبارات اور رسائل کو اس طرح سے پڑھنے کا موقع ملا کہ آپ سوچتا ہوں کہ کس طریقے سے اس زمانہ طالب علمی میں ہم نے اپنا امپیکٹ کریٹ کیا پڑھائی کے حوالے سے۔ اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ میرے والد نے جو لائن ہمیں دی لکھنے پڑھنے کی، آج جب میں پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو میری زندگی کا جو اب تک کی ایک بہت بڑا اثاثہ ہے وہ میرے والد کی وہ تربیت تھی جو میرے گھر میں، اور الحمدللہ ہم نے اس سارے عمل سے بہت کچھ سیکھا جو ایک اولاد اپنے باپ سے سیکھ سکتی تھی، اور خاص طور پر انہوں نے میرے اندر ایک سادگی، قناعت پسندی، درویشی اور ایک عاجزی، انکساری، اور بالخصوص جو رواداری کا کلچر تھا، جو سبق دیا، آج وہ میری زندگی میں بہت کام آتا ہے۔ میرے دائیں بازو اور بائیں بازو سے مختلف نظریات کے لوگوں سے رابطہ ہے، دوستیاں ہیں، تعلق ہے، اس کی وجہ بھی میرے والد ہے، کیونکہ وہ کہا کرتے تھے کہ اپنے مخالف نقطہ نظر کے لوگوں سے اختلاف ضرور کیا جا سکتا ہے لیکن دشمنی نہیں کی جا سکتی، دوستی کرنے کی ضرورت ہے۔ نقطہ نظر میں اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا تعلق توڑ دیں، نفرت پیدا کر دیں، تعصب پیدا کر دیں، اس کے اندر ایک لا تعلقی کا احساس پیدا کر دیں۔ اور پھر میرے والد عبدالکریم عابد نے بڑی مشکل زندگی انتخاب کیا، ایک میمن گھرانے سے تعلق، ایک بہت بڑے کاروباری دنیا سے تعلق، لیکن انہوں نے اپنی زندگی لکھنے اور پڑھنے کے ساتھ منسوخ کی۔ مولانا ابو اعلیٰ مودودی کے شاگردوں میں سے وہ تھے، اور ایک ایسے شعبے کا انتخاب کیا جب اس شعبے میں کوئی بڑا چرم نہیں تھا۔ جرنلزم اس زمانے میں نظریاتی بنیادوں پر، شوق کی بنیاد پہ، جنون کی بنیاد پہ، لگن کی بنیاد پہ، ایک نظریاتی کمٹمنٹ کی بنیاد پہ ہوا کرتے تھے۔ اور میرے والد کیونکہ دائیں بازو کے طبقے سے تعلق رکھتے تھے تو جمہوریت، اسلام، قانون کی حکمرانی کا یہ جو تصور تھا انہوں نے اپنی تحریروں سے اجاگر کیا۔ اور دیکھیے ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں اس زمانے میں دائیں بازو کے لوگ جو ہیں ان کی پھانسی پر جشن مناتے تھے۔ میرے والد نے اس زمانے میں کہا کہ بھٹو کو عدالتی قتل کیا گیا۔ جنرل ضیاء الحق کے فوجی مارشل اللہ کی کھل کر مخالفت کی میرے والد نے، اور دو ہی لوگ تھے دائیں بازو کے، ایک میرے والد اور ایک ارشاد احمد حقانی مرحوم، جنہوں نے جنرل ضیاء الحق کی کھل کر مخالفت کی۔ بھٹو صاحب کی بھی وہ مخالف تھے، لیکن بھٹو دشمنی کا شکار نہیں تھا، اور وہ شخصیات میں الجھنے کی بجائے اپنے اصول میں، اپنے خیالات میں، اپنی سوچ میں، اپنی فکر میں بہت زیادہ توجہ دیا کرتے تھے۔
اور وہ مجھے بھی سمجھایا کرتے تھے کہ شخصیات کے اندر الجھ کر اپنے آپ کو ضائع مت کریں. شخصیت اتنی امپورٹنٹ نہیں ہوتی جتنے سوچ، خیالات، نظریات، فکر امپورٹنٹ ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ کھڑے رہنا، اس میں ٹھہراؤ پیدا کرنا، اس میں مستقل مزاجی پیدا کرنا، وہ تمہارے کام ہے. اور وہ جلد بازی میں، عجلت میں چیزوں کو کرنے کی بجائے کہا کرتے تھے کہ دیکھیے آپ کا کام جو ہے وہ اپنی محنت کرنا ہے، نتائج اللہ پہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں. اور اگر آپ کی لگن، آپ کی محنت، آپ کا شوق اچھا ہوگا تو آپ کو نتائج بھی وہ ملیں گے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میرے والد نے ہم سب بہن بھائیوں کی تربیت اس انداز سے کی کہ ان کے اندر ایک عاجزی کا پہلو پیدا کیا جائے، انکساری کا پہلو پیدا کیا جائے. میرے بڑے بھائی احمد ناصر، میری بہن نازیہ کامران، بھائی رضوان عابد، بھائی ریحان عابد، ہم سب کو انہوں نے اس طرح سے پالا پوسا کہ آج جب وہ نہیں بھی ہیں، 16 برس بیت گئے میرے والد کو دنیا سے، لیکن ان 16 برسوں کو ہم نے کیسے گزارا ہے. کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جو ہماری والد کی یاد کے بغیر گزرا. اور میں تو ان کی تصویر کو دیکھ کر ان سے باتیں کرتا ہوں اور مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ مجھے جواب دیتے ہیں. اور جب میں مشکل میں ہوتا ہوں، کہیں الجھ جاتا ہوں، کہیں گنجل میں پڑ جاتا ہوں، کچھ سمجھ نہیں آتی کہ چیزوں کو کیسے ڈیل کیا جائے، تو پھر میں اپنے والد سے کی طرف دیکھتا ہوں اور ان چیزوں سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ میں زیادہ بہتر طریقے سے آگے بڑھ سکوں. اور میرے والد مجھے کہا کرتے تھے کہ ہمت کبھی نہیں ہاری، حوصلہ کبھی نہیں ہاری، امید کا پہلو کبھی نہیں چھوڑی، کیونکہ اگر تم نے ہمت، حوصلہ اور امید چھوڑ دی، اس دن زندگی تمہاری جامد ہو جائے گی. اور وہ یہ کہا کرتے تھے کہ دیکھیے جدوجہد جو ہے وہ ایک لمبا سفر ہے، ایک مشکل سفر ہے. کوئی جادوئی چیز نہیں ہے، کوئی پٹاری نہیں ہے جس میں سے آپ چیزیں نکالیں گے اور اچانک اس میں سے جو ہے نا وہ آپ کے لیے انعامات کی بارش ہو جائے. وہ ہمیں کہا کرتے تھے کہ دیکھیے محنت کو بنیاد بنائے، تعلیم کو بنیاد بنائے، علم کو بنیاد بنائے، مطالعے کو بنیاد بنائے. لوگوں کے ساتھ الجھنے کی بجائے ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش کریں. اور مجھے ایک بات اپنے والد کی ہمیشہ سے یاد رہی، جو ان کی تحریروں میں بھی ہے. وہ یہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو تمہاری شخصیت جو ہے وہ معاملات کو سلجھانے والی ہونی چاہیے، معاملات میں بگاڑ پیدا کرنے والی کی نہیں ہونی چاہیے. تو جب میں آج اپنے والد کی تحریروں سے استفادہ کرتا ہوں، ان کی تحریروں کو پڑھتا ہوں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ جب اپنے والد کے دوستوں سے ملتا ہوں، اور جرنلزم میں جو لوگ بھی مجھے جانتے ہیں میرے والد کی وجہ سے، وہ مجھے کہتے ہیں کہ جناب آپ کے جو والد ہیں انہوں نے جس قسم کی صحافت کی اس کی تاریخ پہ مثال دی. اور دیکھیے میرے والد پاکستان کے آج کے بڑے بڑے ایڈیٹروں کے استاد تھے، اور ایک ایسے انداز سے انہوں نے صحافت کی جس میں دیانت، جس میں شجاعت، جس میں خلوص، جس میں ہمت، وہ سب چیزیں شامل. اور خاص طور پہ جو انہوں نے دنیا کی اسلامی تحریکوں کا مطالعہ کیا رکھا تھا، ان کا ایک جو سلسلہ وار کالم ہوتا تھا، پہلی بات جو فرائیڈے اسپیشل میں چھپتا تھا، اس میں سماج کے اوپر ان کی نبض اتنی مضبوط ہوتی تھی کہ چھوٹے چھوٹے سماجی مسائل کے اوپر انہوں نے لوگوں کو روشنی کا سفر دکھایا، اخلاقی بنیادوں پر، سیاسی بنیادوں پر، سماجی بنیادوں پر. پھر پاک بھارت تعلقات کے بارے میں ان کا مطالعہ بڑا وسیع تھا، اسلامی ملکوں کی تحریکوں کے بارے میں نے بتایا، عالمی منظرنامے کے بارے میں بتایا، داخلی سیاست کے بارے میں بتایا. یعنی ان تمام چیزوں کا وہ مطالعہ اتنے تواتر سے کرتے تھے، کیونکہ وہ ایک بات مجھے ہمیشہ سے کہا کرتے تھے، اور خاص طور پہ انہوں نے مجھے نصیحت کی تھی کہ جب بھی مطالعے کی عادت ڈالیں تو اپنے مخالف کا نقطۂ نظر ضرور پڑھا کرو، اور اپنے مخالف کے نقطۂ نظر سے استفادہ کیا کرو، وہاں سے نقطے تلاش کیا کرو تاکہ تمہیں بات کرنے کا موقع مل سکے. آج جب میرے والد اس دنیا میں نہیں ہے اور سب نے جانا ہے مجھ سے، آج میں ہوں کر میں بھی چلا جاؤں، لیکن اصل بندے کا کنٹریبیوشن یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے پیچھے ایک ایسی لیگیسی چھوڑ کے جاتا ہے، علم کی، مطالعے کی، فکر کی، روشنی کی، جو بہتی زندگی تک لوگوں کے کام آتی ہے. اور میرے والد کی جو سوانح عمری ہے، سفر آدھی صدی کا، میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگوں نے اچھی اچھی آٹو بایوگرافی لکھی ہے،
لیکن وہ آٹوبایوگرافی یعنی سفر آدھی صدی کا جگ بیتی میں آپ بیتی پورے برے صغیر کے اندر ان 50 برسوں کی میرے والد کی جو کہانی ہے اور اس میں واقعات ہیں سیاسی سماجی روایات واقعات بہت کمال کے، اور ان کو پڑھنا چاہیے جو پاکستان کی اور برے صغیر کی یا ہندوستان پاکستان کی تاریخ کو سمجھنا چاہتے ہیں، صحافت کو سمجھنا چاہتے ہیں، سیاست کو سمجھنا چاہتے ہیں، مذہب کے اندر سمجھنا چاہتے ہیں۔ انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خلاف جتنا میرے والد نے لکھا اس کی آپ کو مثال نہیں دی۔ اس لیے آج جب 16 برس کے بعد آج ان کا 23 مئی 2005 کو انتقال ہوا، آج 23 مئی 2021 میں کھڑا ہوں، تو ان پچھلے 16 برسوں میں میرے والد کا سایہ میرے ساتھ ساتھ چلا۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا جب میں نے اپنے والد کو یاد نہ کیا، اور جب بھی ان کو یاد کیا تو ان کی تحریروں سے استفادہ کیا، ان کی دوبارہ تحریروں کا مطالعہ کیا، اور ان کی باتوں سے، ان کے خیالات سے، ان کی سوچ سے، ان کی ذاتی زندگی کے معاملات اتنے سادہ تھے میں آپ کو بتا نہیں سکتا، اور اتنی سادہ زندگی قناعت پسندی کے ساتھ، صبر کے ساتھ، شاکر تھے، کبھی تکلیف میں کسی کو تکلیف نہیں دیتے تھے، اور 35 برس تک انہوں نے کینسر جیسے موذی مرض کا مقابلہ کیا اپنی استقامت کے ساتھ، اپنی طاقت کے ساتھ۔ تو میں آج اپنے والد کو خراج عقیدت بھی پیش کرتا ہوں اور شکر بھی ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا، رب کا، کہ میں ان کا بیٹا ہوں، اور مجھے ایک ایسا باپ ملا جس نے اس انداز سے میری تربیت کی، اس انداز سے ہمیں پالا پوسا، سب بہن بھائیوں کو، گھر کو، کہ آج ہم ان پہ فخر کر سکتے ہیں۔ اور معاشرے میں ایسا کوئی فرد ہمیں نہیں ملتا جو ہمارے والد پر، ان کی ذاتیات پر اس انداز سے تنقید کرے جس سے ہماری کوئی دل آزاری ہو جائے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اولاد کے لیے ایک بڑی نعمت ہوتی ہے، ایک بڑا باپ، ایک اچھا باپ ہے، ایک ایسا باپ جو آپ کو پال پوس کے بڑا کرتا ہے، آپ کو لے کے چلتا ہے، آپ کی پرورش کرتا ہے، آپ کی رہنمائی کرتا ہے، آپ کے قدم قدم کے ساتھ آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، آپ کی تکلیف میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، آپ کی خوشی میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ تو میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو آج جب خود کو تنہا پاتا ہوں تو پھر اس میں اپنے باپ کو بہت یاد کرتا ہوں۔ میں رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ایسا باپ دیا جس پہ میں اور میرے بہن بھائی فخر کر سکیں، اور آج وہ ہمارا اثاثہ ہے، وہ دنیا میں نہیں ہے لیکن ہم ان کو لمحہ بہ لمحہ یاد کرتے ہیں، ان کی اچھی باتوں کا ذکر کرتے ہیں، ان سے جڑی ہوئی یادوں کو سن کر محسوس کرتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہونا چاہیے۔ اور میں نے اپنے والد کے مرنے کے بعد ایک کتاب عبدالکریم عابد ایک شخص ایک عہد کے نام سے کمپائل کی۔ یہ کتاب وہ کتاب ہے جس میں میرے والد کے دوست احباب، یعنی دائیں بازو سے تعلق ہو، بائیں بازو سے تعلق ہو، جنہوں نے میرے والد کے مرنے کے بعد مضامین لکھے، میرے والد کی زندگی میں مضامین لکھے، میرے والد کی جو آٹوبایوگرافی تھی سفر آدھی صدی کا، اس پہ جو مضامین تبصرے آئے، اور میرے والد کے جو انٹرویوز تھے وہ، ان سب پہ یہ محیط ایک کتاب ہے عبدالکریم عابد ایک شخص ایک عہد جو میں نے کمپائل کی۔ اور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ میرے والد کے ایک بہت شاندار سلسلہ پہلی بات فرائیڈے اسپیشل کا تھا، اس میں جو انہوں نے سماجی ایشوز کے اوپر، اخلاقی معاملات کے اوپر جو معاملات لکھے، ان کتابوں کو بھی میں نے کمپائل کیا ہے۔ اور ایک کتاب ہمارا اجتماعی شعور کے نام سے، اور دوسری کتاب ہمارا قومی مزاج کے نام سے، یہ کتابیں ہیں، یہ 2 جلدیں ہیں جو انشاءاللہ اس اگلے چند مہینوں میں شائع ہونے والی ہیں، اور اس طرح کی اور کتابیں۔ اور میں بڑی دلچسپ بات بتاؤں، میرے والد نے 16 برس کی عمر میں پہلی کتاب کارل مارکس اور اس کے مقتضیات لکھی، اور بہت سے بڑے بڑے لوگ حیران ہو جاتے تھے کہ عبدالکریم عابد نے یہ کتاب کیسے لکھی۔ اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ کتاب جو ہے انہوں نے 16 برس کی عمر میں بھی لکھی، اور یہ کتاب پھر دنیا کی کئی زبانوں کے اندر ٹرانسلیٹ ہوئی۔ اور میں نے خود جو اپنی 4-5 کتابیں لکھی ہیں دہشت گردی کی، مقامی حکومتوں پہ، جمہوریت پہ، یہ سب مجھے جو طاقت ملی ہے وہ اپنے والد کی تحریروں سے، اپنے والد کی تربیت سے، اپنے والد کے علم سے، اپنے والد کے مطالعے سے۔ تو میں پھر آخر میں اس بات کا دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے والد کے درجات بلند فرمائے، اور میرے والد نے اپنے قلم سے جو محنت کی ہے اس کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور خاص طور پہ میں رب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے میرے والد کی جو آخری خواہش تھی اس کی تکمیل کی،
اور وہ آخری خواہش کیا تھی؟ وہ آخری خواہش یہ تھی کہ میرے والد کہا کرتے تھے کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو میری خواہش ہے کہ میں لکھتا ہوا دنیا سے جاؤں۔ اور یاد رکھیے، میرے والد جس وقت آخری سانس لے رہے تھے اس وقت اپنا کالم وہ لکھ رہے تھے، کالم وہ مکمل نہیں کر سکے تھے، اور لکھتے ہوئے ہی وہ اللہ تعالیٰ کے یا رب کے حضور پیش ہو گئے۔ تو میں اس رب کا بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ان کی خواہش کا بھی احترام کیا، اور جس انداز سے میرے والد نے اپنی صحافت کی لاج رکھی، اسی طریقے سے میں چاہتا ہوں کہ ہم بھی اس کام کو مثبت انداز میں آگے بڑھا سکیں۔ آخر میں خاص طور پہ میں اپنے والد کی جو آٹو بایوگرافی ہے اس کا ایک آخری چھوٹا سا کچھ لائنیں ہیں جو پڑھنا چاہتا ہوں، جو انہوں نے اپنے بارے میں خود تحریر کی، اور وہ ذرا آپ سنیے تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ کبھی کبھی میں پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں، کتنی طویل زندگی خوابوں میں، خیالوں میں گزر گئی، کتنی آرزوئیں تھیں جو ناتمام رہ گئی، کتنے نقش تھے جو اجاگر نہ ہو سکے، کتنے لفظ ان کہے رہ گئے، کیسے کیسے لمحے ہاتھوں سے پھسل گئے، کتنے ہی دن بیکار بیت گئے اور کتنے سورج بے سبب ڈوب گئے، مگر اس لمبی خالی زندگی میں کچھ جاگتی سوچتی ہوئی راتیں بھی ہیں، اور اگر مجھے خود ستائی کے لیے معاف کیا جائے تو کچھ جگمگاتے ہوئے لمحے بھی ہیں، وہ لمحے جب خدا نے مجھے سچ لکھنے اور حق پہ گواہی دینے کی توفیق عطا کی۔ میں ان لمحوں کو یاد کرتا ہوں تو بے اختیار ہاتھ دعا کے لیے اٹھ جاتے ہیں۔ اے سچے رب، جب تک سانس کی آواز باقی ہے، جب تک دل سینے میں دھڑکتا ہے، مجھے سچ پر گواہی دینے کی توفیق عطا کر، خواہ میں اس ہجوم میں اکیلا رہ جاؤں گا جس کی آنکھیں معلوم نہیں پھر کب کھلے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے والد کے درجات بلند کرے، انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے، اور جو بیڑا انہوں نے اپنے قلم سے اٹھایا تھا، میں ایک بہت چھوٹا سا معمولی آدمی اس بیڑے کو اٹھائے ہوئے، اور کوشش کرتا ہوں کہ جو سمجھتا ہوں، جو سوچتا ہوں، اچھا یا برا، درست یا غلط، اسی کی بنیاد پر لکھتا ہوں، اسی کی بنیاد پہ بولتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب تک میری زندگی ہے مجھے حق بات پہ لکھنے کی، سوچنے کی، سمجھنے کی اور بولنے کی طاقت عطا فرما، اور اتنی طاقت دے کہ میں اپنے باپ کے نام کی لاج رکھ سکوں۔ اللہ تعالیٰ میرے والد کے درجات کو بلند کرے، اور ہم سب بہن بھائیوں کی جس انداز سے ہمارے باپ کی تربیت کی، ہم اس پر ان کا شکر ادا کرتے ہیں۔